ایک خوفناک کہانی۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا جنگل تھا۔ وہ جنگل رات کو سنسان اور ڈراؤنا ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جنگل رات کو جادوئی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں خوفناک چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ایک جوان لڑکے نے جنگل کی طرف راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے شراب کی بوتلیں اور چرس کے پکیزے سن لیے اور اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ جنگل کے راز کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ جنگل کی گہرائیوں میں جاتے وقت اس نے اچانک ایک انسان کی چیخ سنی۔ وہ انسان جنگل کے درختوں کی جڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ جوان لڑکے نے کوشش کی کہ اس انسان کو بچائے، لیکن جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے باہر نکل گئی تھی اور اس کی جلتی ہوئی جلد اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ لڑکا ڈر سے کانپ رہا تھا اور وہ آخرکار سمجھا کہ یہ انسان نہیں ہے، ایک بھوت ہے۔ بھوت نے جلدی سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور لڑکے کو پکڑ لیا۔ لڑکا چلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوت نے اسے کھینچ لیا اور اس کے منہ سے ایک خوفناک طریقے سے چیخ نکلی، تجھے کباب بنانے کا بھاری شوق ہے؟ بھوت نے ڈرا کر کہا، تو میرا گوشت بہر میں ڈال کر پکا دے گا۔ لڑکے کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے آخرکار اپنے دوستوں کی طرف مدد کی بھیک مانگی۔ ان کے دوستوں نے اسے سنا، لیکن وہ وہاں پہنچے تو بھوت اور لڑکا دونوں غائب۔ ان کے دوستوں نے سن لیا کہ جنگل واقعی دنیائے دیکھنے والوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ وہیں پر جنگل کی گہرائیوں میں ایک خوفناک خواب کی دنیا تھی، جہاں بھوت اور اشباحیں پرندوں کی طرح اڑتے تھے اور ان کی چیخوں میں کچھ خوفناک تصویریں پیش آتی تھیں۔ یہاں تک کہ لڑکے کے دوستوں نے بھی جنگل کو چھوڑ دیا اور واپسی کے لیے دوڑنے لگے۔ لڑکا اور بھوت ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح گھرے ہوئے تھے۔ بھوت نے چیخ مارتے ہوئے کہا، تو اب کیا کرے گا؟ کیا تو میرا گوشت بننے کے لیے تیار ہے؟ لڑکے نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک دم بولا، جی ہاں، میں ایک طرح سے تیار ہوں، تو بس تھوڑی دیر انتظار کرے۔ بھوت خوشی سے کھڑا ہو گیا اور لڑکے کو چھوڑ کر جنگل گیا، لیکن جب بھوت واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکا اوپر درخت پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی شمع تھی۔ شمع کی روشنی میں بھوت کی حقیقت ظاہر ہو گئی اور وہ ایک عام انسان نہ تھا۔ بھوت کی شمع کی روشنی میں لڑکے نے دیکھا کہ بھوت واقعی ایک بوچھڑا آدمی تھا، جو کبھی پہلے جنگل میں شراب کی بوتلیں پی کر ایک طرح سے ڈراونے خوابوں کا شکار ہو گیا تھا۔ بھوت کا دل گم گیا تھا اور اس نے لڑکے سے معافی مانگی۔ لڑکے نے بھوت کو معاف کر دیا اور دونوں واپس گاؤں کی طرف راستہ برسات کی رات میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو لوگ کہتے رہے کہ وہ بھوت کا شکار بن گئے ہیں اور ان کو جنگل میں کچھ خوفناک چیزیں دیکھی گئی ہیں، لیکن لڑکے نے سچ بتایا اور جنگل کی حقیقت کا انکشاف کیا۔ اس نے دوستوں کو بتایا کہ جنگل میں خوفناک خوابوں کی دنیائیں ہیں، جو انسانوں کو دھوکے میں ڈال کر خود کو بوچھڑ بنا دیتی ہیں۔ لوگ ڈر کے انصافی بھوت کے پیچھے پیچھے گئے تھے، لیکن ان کو خوفناک حقیقت نے سچ کا پتہ دیا۔ وہیں پر گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کو چھوڑ دیں اور اس کے قریبی علاقوں کی طرف مل جائیں۔ جنگل میں واقعی خطرناک چیزیں تھیں اور لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے سلامتی تدابیر اخذ کی۔ اس خوفناک تجربے نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کبھی کبھی خوابوں کی دنیائیں اور جدید مشکلات ہمیں اپنی حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں کو عقلمندانہ طریقے سے لینا چاہیے اور خطرناک موقعوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔